شب قدر کو میرے عزیز دوستو پانے کے لیے 5 آسان شکلیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ اس میں سے آپ کو جو سہولت ہے، جتنا یہاں پر سارا مجمع بیٹھا ہے، یہ سارے سنیں، اس چیز کو نوٹ کر لیں، اور جس کو اس میں سے جو آسان ہو وہ اس پر عمل کریں۔ دیکھیں، پہلی شکل یہ ہے کہ 20ویں، 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں روزے کو دن افطار سے چند منٹ پہلے، بہتر ہے کہ کم از کم 20 منٹ پہلے نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات گزار کر سحری کر کے بعد نماز فجر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کی 4 رکعت پڑھ کر مسجد سے نکل جائیں۔ اس طرح مسجد کے آداب کا مکمل خیال و لحاظ رکھتے ہوئے صرف 5 طاق راتیں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں حسب بشاشت جتنی بھی ہو سکے نمازیں قضا، نمازیں یعنی آپ کی جتنی نمازیں چھوٹ گئی پچھلے، وہ نمازیں ادائے عمرے یا نماز شکرانے کی نماز، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، تہجد کی نماز، تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، ذکر و استغفار، درود شریف وغیرہ وغیرہ، ان چیزیں کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر ملا دے گا۔ اور دوسری آسان شکل یہ ہے کہ 20ویں، 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں روزے کے دن افطار سے چند منٹ پہلے، بہتر ہے کہ کم از کم 20 منٹ پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں۔ 21ویں رات دن، 23ویں رات دن، 25ویں رات دن، 27 رات دن، 29 کو بھی رات دن گزاریں، یعنی بعد افطار و نماز مغرب مسجد سے نکل جائیں۔ اس طرح 5 راتیں، 5 دن، 5 راتیں مسجد کے آداب کا خیال و لحاظ رکھتے ہوئے مسجد میں عبادتوں، دعاؤں، ذکر و استغفار کے ساتھ گزاریں۔ تیسری آسان شکل یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کہ ہر افطار سے چند منٹ پہلے، بہتر ہے کہ کم از کم 20 منٹ پہلے نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں اور مکمل 10 راتیں مسجد کے آداب کا مکمل خیال و لحاظ رکھتے ہوئے مسجد میں عبادتوں، دعاؤں، ذکر استغفار کے ساتھ گزاریں۔ محسوس ہو کہ اگر شدید نیند آ رہی ہے، یعنی ہم کو نیند کا تقاضا محسوس ہو رہا ہے، تو باوضو رات میں تھوڑی سی نیند لے لے، پھر سحری کے وقت اٹھ جائے، سحری کریں اور 4 رکعت فجر پڑھ کر 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل جائیں۔ اسی طریقے سے 10 راتیں مسجد میں گزاریں۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ آخری مکمل 10 راتیں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزاریں، لیکن جب بھی کوئی ضروری کام آ جائے تو اس وقت مسجد سے نکل جائیں اور کام نمٹا کر پھر دوبارہ نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں۔ اس طور پر بھی مسجد کے آداب کا خیال و لحاظ رکھتے ہوئے عبادتوں، دعاؤں میں آخری عشرہ گزارنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً شب قدر انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور 5ویں آسان شکل یعنی آخری شکل یہ ہے کہ آخری مکمل 10 دن 10 رات کا مسجد سے نکلے بغیر سنت اعتکاف کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے اہم چیز جو بتلایا میں وہ یہی ہے کہ آخری 10 دن 10 رات کا مکمل مسجد سے نکلے بغیر، یعنی ہم 10 دن کا اعتکاف بیٹھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں جو اوپر کی 4 آپ کو شکلیں جو بتایا ہوں وہ ہم کو شب قدر مل جائیں، طاقراتیں مل جائیں اس کی شکل، لیکن اصل آپ 10 دن اعتکاف بیٹھ جائیں، اس سے کیا ہے، آپ کو ایک تو شب قدر مل جائے گی اور اسی طریقے سے آپ کا اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوشش کی اور خوش قسمتی سے شب قدر کو پا لیا تو اس کو 1000 سے بھی زیادہ مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اور ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف جو شخص بیٹھے گا اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں کھودی جائے گی، علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اعتکاف بیٹھیں اور ہمارے ساتھی کو بھی لے کر بیٹھیں، اور خاص طور پر فلسطین کے
غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مظلوموں کے لیے دعا کریں، ظالم کی پکڑ کے لیے، ظالم کی نیست و نابود کے لیے دعا کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے ملک کے بھی حالات دن پہ دن خراب ہوتے جا رہی ہیں، ہمارے ملک کے لیے بھی دعا کریں، مسلمانوں کے حفاظت کے لیے دعا کریں، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور ہم اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، مرحومین کے لیے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ کر ثواب خود بھی حاصل کریں اور مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچائیں۔